علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی اور میں ہوں سید زین العابدین جعفری۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا قرآن درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمۃ قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ وأتموا الحج عمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقات أو نسك فإذا عملتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشر كاملات ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے، اور تمام حرمتیں اولے کا بدلہ ہے، لہذا جو شخص زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر ویسی ہی جیسی زیادتی کی ہو اس نے تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین رکھو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اچھے کام کرنے والوں کو۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ پھر اگر کوئی رکاوٹ بے شک آ جائے تو جو میسر آ جائے کوئی قربانی کا جانور بے شک کرو اللہ کے حضور، اور نہ مونڑو اپنے سر جب تک کہ نہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر۔ پھر جو شخص ہو تم میں سے بیمار یا ہو اسے کوئی تکلیف سر میں، تو وہ بطور فریہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، تو وہ ذبح کرے جو مصر
مصر آئے قربانی کا جانور، پھر اگر کوئی نہ چاہے قربانی کا جانور تو روزے رکھے 3 دن کے حج کے دونوں میں، اور 7 روزے جب گھر لوٹے یا ہوئے پورے 10 یا عمرہ کی اجازت اس شخص کے لیے ہے نہ ہو جس کا گھر بار مسجد حرام کے قریب، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ او حج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر هو تزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند الأشهر الحرام واذكروه كما هداكم قلتم من قبله لا من الظالمين۔ حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، لہذا جس نے ارادہ کر لیا ان مہینوں میں حج کا تو جائز نہیں بے حجاب ہونا عورت سے، اور نہ فسق و فجور، اور نہ لڑائی جھگڑا حج کے دوران میں، اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی نیک کام جانتا ہے اسے اللہ اور راہ لے کر چلو کہ بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ تلاش کرو تم حج کے دوران رزق حلال اپنے رب کے ہاں سے، پھر جب واپس چلو تم عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام مزدلفہ میں ٹھہر کر، اور ذکر کرو اللہ کا اسی طریقے سے جس کی ہدایت کی ہے اللہ نے تم کو، اور اگر تھے تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ إنہ هو الغفور الرحیم۔ فإذا فضیتم مناسککم فاذکروا اللہ كذکرکم آباءکم أو أشد ذکرا۔ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله
يحشرون. علاوہ ازیں اے قریش، تم بھی واپس چلو جہاں سے روانہ ہوتے ہیں سب لوگ، اور معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا، ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب ادا کر چکو تم مناسک اپنے حج کے تو ذکر کرو اللہ کا، جیسے ذکر کیا کرتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کا، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ، اور نہیں ایسا شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی، اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی، اور بچا تو ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہی لوگ ہیں کہ ہیں ان کے لیے حصہ ان کی کمائی کا، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو جلدی چلا گیا وہی دونوں میں تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر بھی۔ یہ رعایت ہے اس کے لیے ہے جس کے تقوی اختیار کیا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ بے شک تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَىٰ ذُو الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فَإِن رَّضِيتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ پسند آتی ہے تم کو اس کی باتیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اور گواہ ٹھہراتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے۔ اور جو جاتا ہے تمہارے پاس سے تو دور دھوپ کرتا ہے زمین میں کہ فساد پھیلائے اس میں، اور تباہ و برباد کرے کھیتی کو اور نسل کو، حالانکہ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ ڈرو اللہ سے تو آمادہ کرتا ہے اس کو گرو نفس
نفس گناہ پر سو کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں ہی سے کوئی ایسا بھی ہے جو کھپا دیتا ہے اپنی جان اللہ کے رضا جوئی میں، اور اللہ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں، پورے نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واعظ حکام، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام وعلى الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا کہ آ جائے کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ ابر کے صاحبانوں میں فرشتے ساتھ لے اور فیصلہ کر ڈالے جائے معاملہ کا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں سارے معاملات۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ کس قدر وحی تھے ہم نے ان کو کھلی نشانیاں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ آ چکی ہو وہ اس کے پاس بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ خوشنما بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، دنیاوی زندگی کو، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، اور وہ لوگ جو متقی ہیں برتر ہوں گے ان سے قیامت کے دن۔ اور ہاں، دنیا کا رزق تو اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ تھے سب انسان ایک ہی امت، پھر ان میں اختلافات ہو گئے تو
شک اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب بنی برحق تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا اختلاف کرتے وہ جن میں اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی وہ اس کے بعد کے آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام محض آپس کی سرد کے پناہ پر پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے پہلے لوگ حق کے اپنے حکم سے اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راستے کی